نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید بطور ہدایت کے عطا فرمایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے کے طور پہ عطا فرمایا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوا کرتا تھا، اس میں اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، نیچے ڈالتے تو اژدہا بن جاتا، اور جب جا کے اسے پکڑتے تو پھر وہ عصا بن جاتا۔ بہت سارے نبیوں کے لیے بہت ساری چیزیں بطور معجزے کے رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، لیکن میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کلام اللہ کو بطور معجزے کے عطا فرمایا۔ یہ کتاب ہمارے لیے اور آپ کے لیے پڑھنے والی کتاب ہے، صرف طاقوں میں سجا کے رکھنے والی، یا یہ ہے کہ غلاف میں بند کر آنکھوں سے لگا کر رکھنے والی فقط کتاب نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کا احترام لازم ہے ہر مسلمان پر۔ اسے ہم آنکھوں سے بھی لگائیں گے، سینے سے بھی لگائیں گے، نیچے کبھی رکھیں گے نہیں۔ اس کا ادب، اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ صرف اسے رکھ لیں یا اسے انجام دے لیں، بس فقط اس پر ہم اکتفا کر لیں، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیا کریں، جب جا کر قرآن مجید کا اصل مقصد حاصل ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اس لیے قرآن اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزل الیہم، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے محبوب نبی، ہم نے آپ کے لیے ذکر یعنی قرآن مجید عطا کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر جو اتارا گیا ہے، آپ کے پاس جو بھیجا گیا ہے، اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر سکو۔ حضرات صحابہ عربی دان تھے، عربی زبان سے واقفیت رکھتے تھے، لیکن حضرات صحابہ کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ضروری تھی۔ یہ نہیں کہ قرآن عربی میں آ گیا، پڑھ لیے، سمجھ میں آ گیا، نہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ضروری تھی حضرات صحابہ کے لیے۔ حضرات صحابہ قرآن کو سمجھتے تھے نبی علیہ السلام سے، پھر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مفسر اول قرآن مجید کے اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں۔ آپ نے قرآن کی تشریح فرمائی۔ نماز کا طریقہ یہ پورا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، صرف 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا، اور ساری تفصیلات اللہ رب ذوالجلال نے حدیث مبارکہ کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے پیش فرمایا۔
جہاں قرآن کی ہمارے لیے ضرورت ہے وہیں حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو وہیں حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر حدیث کے، بغیر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قرآن کا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صحابہ کے سامنے قرآن مجید کو کھول کھول کے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، جب جا کے قرآن کو سمجھ پائے حضرت صحابہ۔ ہم اور آپ اگر ٹرانسلیشن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں قرآن کی اس آیت کا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس کا اگر سیدھا سادہ ترجمہ پڑھیں تو اس کا یہ ہوگا، جو دنیا میں نابینا اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن یہاں یہ مقصد نہیں ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنکھ ہونے کے باوجود، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سارے نظام کو دیکھ رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لایا تو یہ اندھا ہے، یہ نابینا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا، اندھا ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں جہاد کا ذکر کیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھ گئے کہ جہاد کا لفظ جہاں جہاں ہے دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معنی ہرگز ہے ہی نہیں ہے۔ جہاد کا معنی بہت سارے اس کے اندر معنی مطالب موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس ہے، اس کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے یہ بھی جہاد ہی ہے کہ اپنا نفس برائی کی طرف ابھار رہا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اور اسے ادھر ادھر غلط راستوں پر چلنے کے لیے نہیں دیا، یہ ہے جہاد، یہ ہے مجاہدہ۔ اگر آپ نے اپنے نفس کی بات مان لیا اور غلط راستے کی طرف چلے گئے تو آپ نے اپنی جہاد میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ جی ہاں، جہاد کا فرض ہے۔ ہمارا یہ ملک ہے، ہمارے اس ملک پر چین نے حملہ کر دیا، ہماری جتنی ملٹری ہے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیا، لیکن ملک کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس وقت قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ تم اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سب کھڑے ہو جائیں اور ملک کی حفاظت کریں، یہ ہے جہاد۔ مدینے پہ جب حملہ اور ہوئے، دشمنان اسلام ہو یا دشمن ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فقط چلے جائیں اور ان سے مقابلہ کریں اور دوسرے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب نبی نکلتا ہے تو تمہارے اوپر بھی جہاد فرض ہے، تم بھی نکلو، اپنے وطن کی حفاظت کرو، اپنے شہر کی حفاظت کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس مقصد کے لیے جہاد کو ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی کسی آدمی پہ ظلم ڈھاتا ہے، چاہے مسلمان پہ ظلم ڈھاتا ہے یا مسلمان کسی غیر مسلم پہ ظلم ڈھاتا ہے، یہ ظلم ہوگا، یہ جہاد نہیں ہوگا۔ ظلم کو اللہ رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم ڈھا نہیں سکتا، ایک مسلمان کسی غیر مسلم پہ ظلم ڈھا نہیں سکتا۔ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں اور قرآن کے اندر ہم نے غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اور ہم نے اعتراض کر دیا کہ قرآن کے اندر یہ ساری آیتیں
دہشت گردی کو بتلانے والی آیتیں ہیں، اس لیے ان کو نکال دینا چاہیے۔ تمہاری سوچ پہ تھو ہو اور تمہاری اس طرح کی چیزوں پہ ہم تف کہیں گے، اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام وہ عظیم الشان مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات اتنی عظیم الشان ہیں، ہمیشہ انسان کو صحیح راستے پہ لے کے آتی ہیں، ہمدردی بتاتی ہیں اور غمخواری کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ تعلیمات قرآن مجید کو پڑھ کے ارے حضرت عمر جن کے اندر شدت تھی، جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑی، لیکن غصے میں تھے، خوب پیٹ دیا، مار دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا جیسے ہی افاقہ ہوا تو اس وقت پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ آپ کی بہن فاطمہ تھی، قرآن مجید کی اس وقت سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہی تھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ ارے یہ آیتیں پڑھ رہی تھی فاطمہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پگھلتا جا رہا تھا، اب تک سخت تھے۔ قرآن کے اندر وہ طاقت ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے سن لیتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال قرآن کی ان آیتوں کی برکت سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دشمنان اسلام سوچتے تھے کہ یہ نبی کیا پڑھتے ہیں، اسی لیے روکتے تھے کہ کہیں ان کے کانوں میں نبی کی آواز نہ پڑ جائے اور ان کا دل نہ بدل جائے، اس لیے کہ اس میں جادو ہے، جو بھی سنتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور دیوانہ ہو کے پاگل کی طرح ان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس لیے نبی کی زبانی قرآن سننے نہ دینا، اپنے لوگوں کو روکا کرتے تھے، چھپ چھپ کے قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ جب قرآن کو سنتے تو وہ سوچنے لگتے ارے کتنا عظیم کلام ہے، ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکل جاتا۔ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی اور طاقت ہوگی جس نے اس کتاب کو لکھا ہوگا، اس لیے کہ جیسے ہی سنتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان کے وہ ماہر تھے، جیسے ہی سنتے ان کا دل بدل جاتا، ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ یہ تھا قرآن مجید۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بطور معجزے کے عطا فرمایا تھا۔ بہت سارے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن سن کر اسلام کو قبول کر لیا تھا، ایمان لا لیا تھا۔ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف ہم اس کی عزت بھی کریں، اپنے آنکھوں سے بھی لگائیں، اپنے دل سے بھی لگائیں اور طاق پہ بھی سجا کے رکھیں، لیکن اسے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جب جا کے فائدہ ہوگا۔ غلط قسم کے لوگ قرآن مجید پہ جتنا بھی چاہیں اعتراضات کر لیں، اللہ رب ذوالجلال اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی غلط قسم کا پروپیگنڈا کر لیں، یہ اپنے پروپیگنڈے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کو انشاءاللہ نامراد ہی بنائے گا۔ اللہ ہمارے قوم کے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے، شعبان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ میرا آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہ پورا مہینہ۔ لیکن ہمارے لیے
اس کی زیادہ تلقین نہیں کی گئی، اگر رکھنا چاہیں رکھو۔ حضرات صحابہ سے فرماتے کہ شروع کے 15 دن رکھ لو، اخیر کے 15 دن نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے طاقت ملتی ہے، تمہارے لیے کہیں کمزوری پیدا نہ ہو جائے۔ اب یہاں نفل روزے رکھ کر فرض روزے آپ سے چھوٹ نہ جائیں، اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع کے 15 دن روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزے رکھ لو، اخیر کے 15 دن روزے چھوڑ دو، بعد میں آپ رمضان کے روزے جو فرض ہیں ان روزوں کا اہتمام کرو، روزے مت چھوڑنا۔ ہاں یہ بھی فرمایا شعبان کی جو 15ویں رات ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ آنے والی اتوار کی رات، تو وہ رات عبادت کا اہتمام کیا کریں اور دوسرے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی بندے مومن رات میں عبادت کرتا ہے اور دوسرے دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے رات میں عبادت کا اہتمام کیا کریں اور دوسرے دن روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ابھی حکومت کے طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا، تمام لوگوں کے پاس یہ سرکولر پہنچا جس میں لکھا ہوا ہے چاہے اگادی ہو، چاہے ہولی ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے اور مسلم کے یا غیر مسلموں کے تہوار ہوں، ان میں جمع ہو کر کہیں عبادت کرنا یا یہ ہے کہ پرارتھنا کرنا یہ ہمارے حالات کے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک پریشانی سی، ایک مایوسی سی چھائی گئی کہ اب آنے والی مقدس رات ہے۔ پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہ گئے، جبکہ مسجد میں آ کے عبادت کرنا اور یہاں نمازوں کا پڑھنا، اس میں ایک عجیب سی کیفیت پاتے ہیں، ایک عجیب سا لطف پاتے ہیں اپنے اندر۔ لیکن کیا کریں کہ پھر اس طرح کے اعلانات ہو رہے ہیں، اب ہم یہاں مسجدوں میں آ کے عبادت کر سکتے ہیں یا عبادت نہیں کر سکتے۔ جامع مسجد ٹرسٹ کے ذمہ داروں سے بھی بہت سارے احباب نے فون کر کے معلوم کیا اور حضرات علماء سے بھی فون کر کے معلوم کیا، پوری ریاست کرناٹک کے ڈسٹرکوں سے، کہ اس سال اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ جو حکومت کرناٹک کی طرف سے جو چیف سیکریٹری ہیں ان کے طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے۔ جب امارت شریعہ کرناٹک کے ذمہ داروں نے پولیس محکمے سے بات چیت کر کے اس سلسلے میں وضاحت چاہی تو ڈپارٹمنٹ نے یہ بات واضح کر دی، چونکہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، یہاں ہر ایک ہندوستانی کی حیثیت سے رہتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی عبادت گاہ میں کر لیں۔ چونکہ مرض کے بڑھنے کا شدید ان کے حساب سے اندیشہ ہے، آنے والے اپریل میں اور مئی میں، جیسے پچھلے سال انہی ایام میں مرض بہت زیادہ بڑھا، لوگوں کو سانس لینے کی بڑی تکلیف ہوتی گئی اور بہت سارے احباب ایمبولنس میں ڈال کر اپنے رشتہ داروں کو ہاسپٹل در ہاسپٹل پھرتے گئے، بیڈ نہیں ملا جس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی۔ کہیں ایسے حالات نہ آ جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے پرہیز کیا جائے، دوری اختیار کیا جائے، ماسک کا استعمال کیا جائے۔ یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ترتیب دیے گئے ہیں، ہر ایک ہندوستانی کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہدایات ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے، عام طور سے برات والی رات، شب برات، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنے والی رات ہے۔ جاگنے والی رات کا مطلب کیا ہے
کہ ہم 2 ویلروں میں سوار ہو کے 2 3 4 گھومتے رہیں ادھر سے ادھر، ٹانری روڈ سے شیواجی نگر سے سٹی مارکیٹ، تو پھر ادھر ادھر۔ آپ سے کہنا چاہوں گا ڈپارٹمنٹ سے جب اجازت مل رہی ہے کہ ہم مسجد میں فاصلہ اختیار کرتے ہوئے، سماجی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے عبادت کر سکتے ہیں، یہاں آ کے تم عبادت کرو، اگر یہاں نہیں آ کر عبادت کرنا نہیں ہوتا تو آپ اپنے گھروں میں عبادت کر لو، لیکن راستے میں گھومنا پھرنا، اور ہمارے نوجوان حد سے تجاوز کرتے ہوئے ویلنگ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ سوچتے ہیں کہ رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، یا یہ ہے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اب اس چمکتے ہوئے چاند میں ہم بھی اپنی تھوڑی کرتوتیں دکھائیں، یا یہ ہے کہ کرتب دکھائیں، اس وجہ سے یہ برجز پہ یا خالی راستوں پہ ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے قوم کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے بہت سختی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی طرح اس طرح کی حرکت کر کے مسلمانوں کو رسوا نہ کریں۔ مسلمان یہ سلامتی دینے والا مذہب ہے، ایک مسلمان سلامتی دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو پولیس والے آپ پر زیادتی کریں گے، پھر بعد میں آ کر شکایت کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم خود غلطی کریں پھر اس کے بعد شکایت کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں سے اور نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ عبادت کرنے والی رات ہے، آپ کو اگر عبادت کرنے کا شوق ہے آپ آئیں مسجدوں میں، آپ یہاں نمازیں پڑھیں، یہاں اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ان دنوں میں جب لاک ڈاؤن تھا، اب یہاں باپ کا انتقال ہوا ہے، بچے کو کوارنٹین کر دیا گیا، اب بچہ باپ کی میت میں آ نہیں سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، باپ کی میت کو دفن نہیں کر سکتا، قبر میں نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ بچہ تو کوارنٹین میں ہے، ڈپارٹمنٹ آنے نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے ان حالات کو بھی ہم نے دیکھا، نہ رشتہ دار اپنے ایک رشتہ دار کو قبر میں اتار سکتے تھے، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس سال ہمارے لیے یہ سہولت عطا فرمایا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس منظر کو کہ قبر اتنی گہری کھودی گئی، نیچے نہیں اتار سکتے تھے، نیچے نہیں رکھ سکتے تھے، اس وجہ سے لمبے کپڑے میں رکھ کر نیچے اتار دیتے تھے۔ بہت سارے ایسے غیر مسلموں کے لاشوں کو ہم نے دیکھا کہ اوپر سے نیچے پٹک دیا کرتے تھے، جبکہ یہ انسان کی بے حرمتی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اسلام کی جو تعلیمات ہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جن کی زندگی اسلام لانے سے پہلے وہ تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کے خون کا پیاسا تھا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں اتنے بھائی بن گئے، اتنے بھائی بن گئے، اتنے محبت کرنے والے بن گئے، دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دیا کہ دشمنی تھی تو ویسی، لیکن اسلام لائے تو محبت ایسی قائم ہو گئی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے جان دینے کے لیے تیار۔ آج ہمارے لیے بھی انہی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جس پر حضرات صحابہ عمل کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے اور کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا کہ اللہ بھی ان سے خوش، وہ بھی اللہ سے خوش۔ ہم بھی ایسے جائیں، ہم بھی یہاں سے ایسے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، لیکن ہم دوسروں کو تکلیف دیں، دوسروں کو پریشان کر کے رکھیں اور یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری آزادی ہے، ہماری آج جاگنے کی رات ہے اور ہم جہاں چاہے پھر سکتے ہیں، جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں۔ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر عبادت گھر میں کر سکتے ہیں تو گھر میں کر لیں، اگر گھر میں نہیں مسجد میں آ کے جتنی کیپیسٹی ہے، جتنے لوگ یہاں آ کے اندر رہ کے عبادت کر سکتے ہیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اتنے لوگ آئے راستوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یا یہ ہے کہ بہت دور تک جماعت بنا لینا، اس کی بالکل قطعاً حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ جو ہدایات حکومت کی طرف سے ملے ہیں، جو اجازتیں حکومت کی طرف سے ملے ہیں، اس پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی ذرا وقت عبادت کر لیں تو کیا ہوگا، بعض احباب لڑنے پہ آ جاتے ہیں، ہماری عبادت ہے، ہماری نماز ہے، کیوں تم روکتے ہو، مسجد والے کیوں روکتے ہو، ٹرسٹ والے کیوں روکتے ہو؟ ایسی باتیں کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے بہادر ہیں، پہلوان ہیں، آپ جیسے چاہے بات کر سکتے ہیں، آپ کے اندر 2 انچ کی زبان ہے، جیسے چاہے جس پہ برس سکتے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہو کے ایسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان، اس کے چہرے سے نور جھلکنا چاہیے، رحمتیں برسنا چاہیے، اس کی زبان سے مٹھاس نکلنا چاہیے۔ کرواہٹ، تلخ گوئی اور تش روئی یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بہت سارے احباب غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ مسجد، یہ سب کی مسجد ہے، ٹرسٹ والے کون ہوتے ہیں روکنے کے لیے؟ یہ ہمارے بھائی یہ رضاکارانہ طور پہ جو خدمت انجام دیتے ہیں، اگر ان سے پیار سے کہیں کہ اب اندر جگہ نہیں ہے، جتنے بیٹھنے تھے اتنے بیٹھ چکے ہیں، آپ ذرا اوپر چلے جائیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ارے ہم بیٹھیں گے جا کے، آپ کیوں روکتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بیٹھنے کا شوق ہے جلدی آ جائیں، بیٹھیں، آپ کے لیے بیٹھنے سے کوئی روکے گا نہیں، یہاں جگہ پر ہو گئی، آپ اوپر جا کے نماز ادا کریں، بیٹھیں۔ آپ کو اگر خطیب صاحب کو دیکھ کے خطبہ سننا پسند ہے تو آپ اول وقت میں آئیں، بیٹھیں، آپ کے لیے کون روکتا ہے؟ لیکن جب ایک جماعت بیٹھ جاتی ہے، جس ترتیب سے ٹرسٹ نے بیٹھنے کا نظام بنایا ہے اس کے حساب سے لوگ بیٹھ گئے، بعد میں آ کے وہ اندر بیٹھ گئے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو کون روکے گا ہم کو، اور زبردستی کریں، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ حکومت کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے ٹرسٹ کے طرف سے جو ترتیب دی گئی ہے، جو نظام بنایا گیا ہے، ہر ایک مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ڈپارٹمنٹ کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو، ان کو احساس یہ ہو جائے کہ مسلمان اتنا اخلاق والا ہے، کیا اخلاق والا ہے، کتنا رولز کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ میں سے ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، اور خاص طور پہ جاگنے والی رات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوٹلوں میں کھڑے ہو کے گپ شپ کرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، اب جاگنے والی رات ہے دوستانہ، اب کیا کریں، بات چیت کرتے رہیں، پوری رات جاگنا ہے؟ نہیں، ہوٹلوں میں بھی کھڑے ہو کر گپ شپ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اگر عبادت کرنا ہے مسجد میں آ کے عبادت کریں، نہیں ہے تو گھر میں جا کے عبادت کریں، نہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر عبادت کرنے کا شوق ہے عبادت کریں، نہیں ہے تو آپ سو جائیں، اسی میں آپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال اجر عطا کریں گے، ورنہ جھاگ کے پورے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں ہمیں سے ہر ایک کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امارت شریعہ کے طرف سے بھی ہدایات جاری ہوئی ہیں ان ہدایات پر ہر ایک مسلمان عمل پیرا ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان میں ایک محبت جو ہو، بھائی چارگی ہو، الفت ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔